اب عمرہ قدم با قدم، عمرہ سٹیپ بائی سٹیپ عمرے کو دیکھیں گے. تو عمرہ جو ہے، عمرے کے اندر صرف 4 کام کرنے جو آپ کو بار بار ریپیٹ بھی ہو گیا، اندازہ بھی ہو گیا. اب کیونکہ آپ اس سلائیڈز کو ایک دفعہ سننے کے بعد آپ کو پکے یاد ہو جائیں گے یہ کام کرنے، بس کبھی آپ کو سوچیں بھی نہ، کبھی جا کے پڑھیں بھی نہ، تو آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ 4 کام کرنے. اب بار بار 4 کام سائڈ پہ بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں بھی ریپیٹ کروں گا، کیونکہ ایک ہوتا ہے میں تقریر کر کے چلا جاؤں، کسی کو کچھ پلے نہ پڑے. ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بار بار ریپیٹ ہو جائے تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے. آپ سے کوئی پوچھے کہ عمرہ کیا ہوتا ہے تو آپ انگلی پہ گنوا کے ایسے بتا دیں گے یہ عمرے کے 4 کام ہوتے ہیں بس، اور یہ کام یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ایک ایک کام کے بارے میں تفصیل سے اب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. تو عمرے کے اندر 4 کام ہیں. پہلا کام کیا؟ احرام. یہ شرط ہے، یعنی کنڈیشن ہے، اس کے بغیر جو ہے عمرہ ہوگا ہی نہیں، عمرہ احرام باندھنا پڑے گا. دوسرا کیا ہے؟ طواف. عمرے کی جو جان ہے وہ طواف ہے. اور طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، 7 چکر لگانا، یہ طواف ہے. وہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی. اور تیسرا کام جو عمرے کے اندر کرنا ہے وہ سعی ہے. سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، بنیاد پہ دوڑنے کو. وہاں جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو سعی کرنا ہے یہ واجب ہے. اور چوتھا جو کام ہے وہ ہے حلق، یعنی اس عمرے کے احرام سے باہر آنے کے لیے کوئی ایکٹ تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو ایکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ حلق اور قصر ہے. حلق کہتے ہیں بالوں کو منڈوانے کو، اور قصر کہتے ہیں بالوں کو کٹوانے کو. تو ان چاروں کی تفصیل ہم ایک ایک. تو سب سے پہلے ہم احرام کو دیکھتے ہیں. سٹیپ نمبر 1 آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. سٹیپ نمبر 1 جو ہے، پہلا کام جو ہے احرام کا، عمرے کے 4 کاموں میں سے احرام ہے. احرام کا مطلب کیا ہے کہ 2 چادروں کو اوڑھ لینے کا نام احرام نہیں ہے. 2 چادریں اپنی جگہ ہیں. اگر ابھی آپ 2 چادریں اوڑھ کے بیٹھ جائیں تو کیا آپ کا احرام بن گیا؟ نہیں ہے. 2 چادریں، بلکہ اسی طرح ان 2 چادروں کو اتارنے سے بھی احرام نہیں کھلتا. ان 2 چادروں کو پہننے سے بھی احرام جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوتا، حرم میں نہیں چلا جاتا، احرام کی پابندیاں نہیں لگتی. بلکہ احرام کس چیز کا نام ہے؟ بنیادی طور پہ 2 چیزیں، نیت اور تلبیہ. نیت کی، آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک، وہ میں دہراؤں گا انشاءاللہ. تو وہ تلبیہ آپ نے پڑھ لیا، نیت کر لی، بس جو ہی آپ نے 2 چادریں پہن کر نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا، احرام بن گیا. احرام کی حدود میں آ گئے آپ. اب احرام کی پابندیاں آپ پہ لاگو ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے سارے کام وہ کرنے ہیں جو احرام کی پابندیاں کے مطابق ہیں. ان پابندیوں کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ، دم اور جرمانہ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی. اب تم حرم میں آ گئے ہو. جیسے نماز کے اندر آپ جو ہی اللہ اکبر کہتے ہو نا تو فوراً نماز کے اندر چلے گئے تو بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر پابندیاں آ گئی، یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح ادھر یہ احرام ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرے کی یا حج کی تکبیر تحریمہ، یہ احرام باندھ لیا، یہ ہے. تو اسے ان سے اب احرام بن گیا. اب بال کٹوانے سے، وہ لاسٹ ون جو عمل ہے نا، سر منڈوانا یا بال کٹوانا، اس سے یہ احرام کھلے گا. چادریں اتار دے احرام نہیں کھلے گا. چادریں اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیں احرام نہیں کھلے گا، بلکہ الٹا اور غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی، بھگتنا پڑے گا اس کی. اس کو جنایات کہتے ہیں، نقصانات کہتے ہیں. اس کے اوپر پھر جرمانہ اور بھگتنا پڑے گا. احرام سے نکلنا ہے تو اس کے لیے بال کٹوانے پڑیں گے، وہ پورا طریقہ آگے آ جائے گا. تو یہ سب سے پہلا جو ہے، اب جب بھی انسان عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ جانا چاہتا ہے، مدینے کی بات نہیں، مکہ جانا چاہتا ہے، حرم جانا چاہتا ہے، تو میقات سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتا. تو اب ہم ذرا دیکھ لیں کہ میقات کون سی ہیں. تو میقات کے اعتبار سے پوری دنیا کو شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. اس کو میں نقشوں سے بھی اور اس جگہ پہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں جگہ وہاں پہ وہ بھی دکھا دوں گا. تو پہلے ایک دفعہ سمجھ لیں اس کو کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں دنیا کو تقسیم کیا ہے. ایک حرم ہے، ایک حل ہے، ایک آفاق ہے. حرم، حل اور آفاق. حرم، حل اور آفاق، اس کی الگ الگ حدود ہیں، لمٹس. مسجد عائشہ تنعیم کے جگہ پہ 7.5 کلومیٹر دور ہے. یہ حرم کی حدود ہیں، جیسے میں نے پہلے اوپر دکھائی بھی تھی. حرم کی حدود مکہ سے کچھ باہر ہیں، کچھ اندر ہیں، کچھ مکہ اس سے باہر ہے. تو یہ حرم کی حدود جو ہیں، جس کو حرم کی حدود کہتے ہیں، اس کے اندر یہ حرم ہے. اس حرم سے جو باہر کا ایریا ہے اور وہ میقات ہیں. میقات کے اندر اور حرم سے باہر کے ایریے جو درمیان والا ایریا نا، اس کو حل کہتے ہیں.
اور اس میقات جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا کہاں کہاں کیا ہے. اس میقات سے باہر کی دنیا کو آفاق کہتے ہیں. یہ 3 حصے بن جاتے ہیں. اب احرام حرم والے نے کہاں سے باندھنا ہے؟ حرم والے کون ہو گئے؟ مکہ کے رہنے والے، حرم میں رہنے والے، مکی کہیں گے اس کو، مکہ میں رہنے والے. تو مکہ کے اندر رہنے والوں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اور اس حرم سے باہر رہنے والے، میقات کے اندر رہنے والے، میقات کے اندر رہنے والے اور حرم سے باہر رہنے والوں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اور جو مکہ سے باہر سے آ رہے ہیں، میقات سے باہر سے آ رہے ہیں، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی کوفہ سے آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی UK سے آ رہا ہے، وہ حرم سے باہر، میقات سے باہر سے آ رہے ہیں. تو وہ میقات سے باہر سے آنے والے حج کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں تو کہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم حرم کو اگر دیکھ لیں تو مکہ مکرمہ اور اس کے چاروں طرف کچھ دور تک کی زمین حرم کہلاتی ہے. کتنی حدود تک؟ یا آگے میں اس کی لمٹ ساری کلومیٹرز کے حساب سے آپ کو دکھا دوں گا. اس مقدس سرزمین میں غیر مسلموں کا داخلہ حرام ہے، منع ہے. وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے. اور بلکہ ان کے لیے راستہ طائف کے لیے جانے کے لیے، کہیں اور جانے کے لیے الگ بنایا ہوا. یہاں سے جاؤ، حرم کے اندر سے وہ نہیں گزر سکتا. غیر مسلم حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ حرم کی حدود کے باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے. اچھا، دوسرا نیز ہر شخص کے لیے چند چیزیں کرنا اس حرم کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے وہاں کا مقیم ہو یا حج وغیرہ و عمرے کے لیے آیا ہو. مکی جو ہے نا، مکہ میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ مکہ کے اندر، خاص مکہ کے شہر کے اندر رہنے کے اندر مختلف جو ہیں پابندیوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے. چاہے وہاں کا مقیم ہو چاہے باہر سے آیا ہو، وہاں جو چلا گیا. تو اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے. حرم کہتا ہے کوئی ممنوع چیز، ممنوع علاقہ. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں کے خود اگے ہوئے درخت یا پودے کاٹنا منع ہے. آپ اس کے اگے ہوئے پودے اور درخت نہیں کاٹ سکتے. ہاں، ضرورت کے لیے کوئی کاٹنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اجازت پر اجازت دی تھی، اور باقی فرمایا نہیں، آپ لوگ وہاں نہیں کاٹ سکتے، وہ حرم ہے. اور دوسرا، یہاں کے کسی جانور کا شکار کرنا یا اس کو چھیڑنا بھی منع ہے. شکار کرنا، اس کو چھیڑنا بھی منع ہے، کیونکہ حرم امن کی جگہ ہے. کسی کو چھیڑنا بھی نہیں ہے، شکار بھی نہیں کرنا. اور وہ پہلے جو ہے کفار تو اس کو، حرم کو اپنی مرضی سے مہینوں کو تبدیل کرتے تھے، پھر قتل اور سب کچھ جنگیں منگیں کرتے تھے. بھائی تم شکار کو بھی نہیں چھیڑ سکتے، جنگ کرنا، قتال کرنا تو دور کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھڑیوں کے لیے قتال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قتال نہیں کیا. اور سب کو کہا کوئی سفیان کے گھر میں چلا جائے، یہاں چلا جائے. باب فتح سے داخل ہوئے تھے اور سر جھکا ہوا تھا، سر پہ پگڑی تھی، اور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اللہ تحمید کر رہے تھے اور تکبیر کر رہے تھے. تو یہ حرم کے اندر آئے تھے، منع. اچھا، گری پڑی چیز، لقطہ اگر مل جائے، کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو نہیں اٹھانے کی اجازت. وہاں کی انتظامیہ اٹھا لے حفاظت کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کو اٹھانے کی جہاں پڑی ہے چھوڑ دو. تم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا اپنا مالک آئے گا لے جائے گا، تمہیں اس سے سروکار نہیں. اب حرم والوں کے لیے، یعنی اس مکہ کی اس حدود کے اندر رہنے والوں کے لیے حج و عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھیں؟ تو اس کے لیے حدود حرم کے اندر مستقل یا عارضی طور پر قیام پذیر، مستقل رہ رہے ہیں یا عارضی طور پر آپ چلے گئے تو قیام، اس کے اندر آپ کا قیام ہے، ہوٹل میں رہ رہے ہیں. تو یعنی اہل حرم کو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ہوگا. حل میں جانا ہوگا، میقات پہ نہیں جانا ہوگا. میقات جو ہے نا، سب سے قریب میقات 86 کلومیٹر ہے، اور جو حل ہے نا، یہ حل سب سے قریب جو ہے نا 7.5 کلومیٹر ہے. 1-2 ریال میں ایک بسیں لے جاتی ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ عمرہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ جب سر منڈوا لیتے ہیں تو آپ مکی بن جاتے ہیں. مکہ کے اندر قیام پذیر ہیں، چاہے مسافر ہیں یا آپ کی اقامت کے 15 دن کی نیت ہے یا نہیں ہے، اب مکی بن گیا. اب آپ نے جب اپنے احرام اتار دیا، اب آپ نے اگر احرام باندھنا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ آپ مکی بن گئے نا. اب مکہ میں رہنے والے بن گئے، حرم کے اندر رہنے والے بن گئے. اب آپ کو جو ہے کس کے لیے حل کے مقامات پہ جانا پڑے گا، یعنی حرم کی حدود سے احرام باندھ کے آنا پڑے گا. حرم کی حدود میں سے سب سے قریب جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد عائشہ ہے. تنعیم میں مسجد عائشہ جو 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں سے. اچھا، اگر حج کرنا ہے مکی نے تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ یہ تو عمرے کی بات ہوگی. اگر مکہ میں رہنے والا اگر حج کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے جائے گا، اس کو حل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
عمرہ کرنے کے لیے ہل میں جانا پڑے گا، اس کی لمٹس حدود کے اندر جانا پڑے گا، لیکن حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے ہی، اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھیں گے اور حج کے لیے نکل پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پاکستان سے جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ دن ہوں گے اور ان دنوں میں آپ نے احرام کھول دیا ہوگا۔ اب جب آپ نے حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھنا ہوگا تو اپنی رہائش سے ہی باندھیں گے، اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے حج کے لیے نکل پڑیں گے۔ ہل پر یا میقات پر جانے کی ضرورت نہیں، وہاں نہیں جانا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا حرم والوں کے احکام۔ دوسرے نمبر پر آیت ہے حل، اس کو میں ریوائز بھی کرا دوں گا انشاءاللہ۔ حل والے وہ ہیں جو حرم کے اندر نہیں رہتے، حرم سے باہر رہتے ہیں، جیسے جدہ کے لوگ ہو گئے، طائف کے ہو گئے، اس سائڈ پہ جو حل میں رہتے ہیں، یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں اور حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے کیا احکام ہیں؟ تو میقات اور حرم کے درمیان کی سرزمین کو حل کہا جاتا ہے، جس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام ہیں۔ حرم کے اندر رہتے وہ اوپر والی پابندی ہے نا، جانور کو نہیں چھیڑنا، جانور کو مارنا نہیں، گھاس نہیں کاٹنی، لقطہ نہیں اٹھانا، کسی کو چھیڑ خانی نہیں کرنی، مارنا دھاڑنا، یہ سب کچھ منع ہے وہاں پہ۔ لیکن حرم کے اندر جائز ہے، جھگڑے وگڑے تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہاں پہ گھاس واس کاٹنا، جانور کا شکار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ یہی وجہ ہے حرم والے شکار کرنے کے لیے حل میں آیا کرتے تھے، شکار کھیلنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے۔ تو اہل حل جن کی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے، مثلا جدہ کے رہنے والے عمرہ کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ اب صاف سی بات ہے، کیونکہ حل پہ ہے نا، تو حل سے احرام باندھیں گے تو وہ حل کے اندر ہی ہیں، وہیں سے احرام باندھ کے چلے جائیں گے۔ اور حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اپنے گھر سے ہی باندھیں گے، ان کو میقات میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میقات کو کراس میں اندر رہتے ہیں، تو اس لیے وہیں گھر سے حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہے، وہیں سے احرام باندھ کے چلے جائیں گے۔ دونوں احرام وہیں سے باندھ سکتے ہیں، جدہ سے نکلنا ہے، احرام باندھا، نکلے اور گاڑی لی، وہاں عمرہ کر کے آگے حج کر کے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر جو ہے آفاق، حرم اور حل کے باہر، حرم نہیں، حل بھی نہیں، اس سے باہر، میقات سے باہر رہنے والے، یعنی میقات سے باہر رہنے والے، جو میقات ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی میں دکھا دوں گا سارا نقشہ، اس سے باہر رہنے والے، جیسے ہم پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش، جہاں بھی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ آفاق اور آفاقی، اس جگہ کو آفاق کہتے ہیں اور اس بندے کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ تو آفاقی حضرات جب بھی عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل میقات، 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر احرام باندھے بغیر نہ گزریں۔ پاکستانیوں کے لیے یلملم ہے، تو یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، ان دونوں کے مجموعوں کو لگائیں گے تو یہ 5 میقات بن جائیں گی، اور باقی میں نے نہیں ڈالی لمبائی اس کے ڈر سے۔ تو وہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میقات مقرر کیے ہیں، یعنی وہ جگہ مقرر کی ہے جہاں سے تم نے احرام باندھے بغیر نہیں گزرنا۔ وہ کیا ہے؟ لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ بیر علی، وہ آگے آ جائے گی اس کی تفصیل انشاءاللہ، وہاں سے۔ اور اہل شام کے لیے جحفہ، اہل شام اگر آنا چاہ رہے ہیں وہ جحفہ کی جگہ سے احرام باندھیں گے، اس سے پہلے باندھیں گے یا وہاں پا کے باندھیں گے۔ ولی اہل نجد، اہل نجد کے لیے قرن منازل ہے، اور یمن کے لیے یلملم ہے، اور ہم ہی یمن والی سائڈ پہ ہیں اس لیے ہمارے لیے یلملم ہے۔ فہن لہن، یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے۔ ولیمن اتی علیہن، جو اس پر آئے گا، من غیر اہلہن، جو ان میں سے نہیں ہے، یعنی اس جگہ پر رہنے والوں کے لیے بھی میقات یہی ہے، اس سے باہر آنے والوں کے لیے بھی میقات بھی یہی ہے، اس کے اوپر سے گزرنے والوں کے لیے بھی میقات بھی یہی ہے، سب کے لیے یہ میقات ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرید الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، فمن کان دونہن، جو اس کے اندر ہے، یعنی جو اس میقات کے اندر رہتا ہے، مطلب حل میں رہتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اس کا گھر ہی اس کے لیے میقات ہے، وہیں سے احرام باندھ کے چلا جائے گا۔ تو کیا ہے مواقیت؟ کیا ہیں؟ ذی الحلیفہ، جحفہ، قرن منازل، یلملم اور ذات عرق۔ ذات عرق کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، ایک اور دوسری حدیث میں، وہ میں نے نہیں ڈالی، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ۔ تو جو شخص میقات سے باہر رہنے والا ہے اور میقات پر احرام باندھ کر ایک عمرہ کر چکا ہے، مکہ ہی میں رہ کر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی حل میں کسی جگہ مسجد تمیم جا کر، جو میں نے بتا دیا، وہاں سے احرام، یعنی ایک دفعہ عمرہ کر لیا، مکی بن جاتے ہیں، حرم والے بن جاتے ہیں، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں، حل سے یہ احرام باندھ کے آ جائے اور حج کے لیے۔ اب اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ حرم ہے، یہ پہلے میں نے دکھایا تھا، یہ جو حرم آف مکہ، یہ جو ریڈ ہے نا باؤنڈری لائن، یہ ریڈ باؤنڈری لائن، یہ حرم ہے، اس کے اندر رہنے والے حرم اہل مکہ، اہل حرم کہلاتے ہیں، اس کے اندر رہنے والے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ حج کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رہائش گاہ سے، اور اگر یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو باہر جانا پڑے گا، حل تک جانا پڑے گا۔ حل کیا ہے؟ آگے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہاں جانا پڑے گا۔ یہ ہے
اچھا دوسرا جو یہ یلو کلر کی آپ کو جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکہ سٹی، شہر مکہ کا، یہ ہے بنیادی طور پہ جو ہل تک حرم کی جو حدود ہے، ہل تک یعنی حرم کی جو حدود ہے نا. اب اس میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے قریب کون سا ہے؟ اوپر 7.4 کلومیٹر، یہ سب سے قریب ہے. اور جعرانہ ہے، اسی طرح یہ سارے جو ہیں یہ نخلا ہے، حدیبہ ہے. اور آپ نے سنا ہوگا نا حدیبہ، صلح حدیبیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلح حدیبیہ وہ اوپر والا نظر آ رہا ہے مدینے سے آتے ہوئے، یہ 22 کلومیٹر کی جگہ پہ یہاں پہ رکے ہوئے تھے. یہاں پہ صلح ہوئی تھی اور آپ کو واپس بھیجا تھا کہ آپ چلے جائیں، اس سال عمرہ نہیں کرنا. یہاں 22 کلومیٹر قریب آگے، اور مدینہ کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 450 کلومیٹر ہے، یعنی 425-430 کلومیٹر طے کر کے آگے تھے یہاں پہ، اور یہاں سے ان کو واپس کیا تھا. اور پھر سورہ فتح اتری تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا. یہ ہے بس، یہ ہے ہل، یہ حرم ہے، اس کے باہر ہل ہے. تو ہل کے مقامات یہ ہیں کہ اگر کسی نے بھی مکہ کے اندر رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہے تو اس کو ان کسی جگہ میں سے جانا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی یہاں پہ رہتا ہے وہ یہاں سے باندھ لے گا، اگر کوئی یہاں رہتا ہے تو وہ یہاں کرنے جائے گا، جو جہاں رہتا ہے ہل میں تو یہاں سے جا کے احرام باندھے گا. لیکن اگر اس نے حج کرنا ہے تو جہاں رہتا ہے وہیں سے احرام باندھ کے مکہ کی طرف اور منی کی طرف چل پڑے گا. یہ حرم ہے. اچھا حرم کے بعد تو یہ بدایت الحرم، وہاں پہ اس کی بورڈ بھی جگہ لگے ہوئی ہیں، وہاں پہ وہ اس طرح بنائے ہوئے ہیں. اس طرح یہ دوسری سائڈ سے حرم کی بنائی ہوئی ہیں، جگہ جگہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں آپ نا دیوار سے، وہ سڑکوں سے، یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں سے آگے حرم کی حدود شروع ہو گئی ہیں. لہذا حرم کی حدود کی پابندی کرنا آپ پر لازم ہے. یہ اگلا آ گیا، یہ تو آپ کو میں نے یہ دکھایا، یہ تھا آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ حرم، یہ حرم ہے. اب حرم سے باہر کا جو ایریا ہے، حرم یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب یہ والا ایریا ہے، یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ میقات، یہ حل کہلاتا ہے. حل، یہ جو باؤنڈری ہے نا، اس باؤنڈری کے اندر کا ایریا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ حل ہے. یہ حرم ہے، یہ حل ہے، اور یہ میقات ہے. اور اس میقات کے پیچھے سائڈوں پہ، دونوں سائڈ، چاروں سائڈز پہ جو ایریا وہ کیا کہلاتا ہے؟ آفاق کہلاتا ہے. اس سے آنے والے کو آفاقی کہتے ہیں. اب غور کریں، یہ کیا ہے؟ جدہ، ٹھیک ہے. اب یہ جدہ ہے، اس جدہ سے ہم لوگ یہاں سے ایسے جاتے ہیں نا، ایسے ایسے، ٹھیک ہے. یہ اوپر سے گزر کے جاتے ہیں اس سائڈ سے. تو یہ ہے یہ لملم، یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں لینڈ کرتے ہیں. اور اگر یہ جہاز یہاں سے گھوم کے یہاں جائے پھر بھی اس کو اندر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ جدہ جو ہے اس کے اندر ہل کے اندر آتا ہے. جدہ ہل ہے، میقات کے اندر ہے جدہ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ سارا جو ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. اس کے اندر آنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارا آپ کو احرام باندھ کے آنا پڑے گا باہر سے اگر آنا چاہیے. تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر حرم کے، اب سمجھ آ گیا حرام کا پوری بات نا، تفصیل سمجھ آ گئی نا، یہ سارا ہے اس کا. تو اب یہاں سے احرام باندھے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. یہ احرام کی باندھنے کی پابندی اس بندے کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کو دیکھا ذرا، بالکل آپ وہ سمرائز کر کے اور بھی دیکھ لیں، آپ کو پورا نظر آ رہا ہے. یہ بیچ میں جو بلیو لائن ہے، یہ بلیو پٹی جو جگہ ہے، ایریا ہے، یہ سارا ہل ہے. اس کے باہر کا جو ایریا ہے وہ کیا ہے؟ آفاق. اور یہ جو اندر چھوٹا سا ہے اورنج، یہ حرم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو حرم والے کے لیے کیا ہے؟ اپنے گھر سے حج کے لیے احرام باندھ لے، عمرے کے لیے اس کو ان لمٹس کے اندر آنا پڑے گا، ہل کی جگہ پہ آنا پڑے گا. اور ہل کے اندر والوں کے لیے گھر سے ہی عمرے اور حج کا احرام باندھے گا. اور تیسرے نمبر پر جو ہیں اپنا باہر سے آنے والے، تو باہر سے آنے والوں کے لیے احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ اس میقات سے آنا پڑے گا، جس میقات سے اس نے گزرنا ہے، جس جگہ سے گزرنا ہے. اور تقریباً ساری سائڈ پہ نا، وہاں پہ یہ باقاعدہ لگائے ہوئے ہیں بورڈز، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جگہیں بنی ہوئی ہیں. جیسے مدینہ سے آنے والے ذوالحلیفہ پہ آتے ہیں، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو بیر علی کہتے ہیں. جحفہ پہ آنے والے، یہاں پر بھی مسجد بنی ہوئی ہے، ذات عرق، قرن منازل، اور یہ ساری جگہوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. باقاعدہ پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، احرام تبدیل کرنے کا، احرام باندھنے کا، نہانے کا، غسل خانے، سب سیٹ اپ بن رہا تقریباً. اچھا، اب اس کا خلاصہ جو اوپر ہم نے بات کی، ذوالحلیفہ، بیر علی،
یہ میقات ہے کن کی؟ اہل مدینہ اور اس کے راستے سے آنے والے ہیں۔ اب اگر آپ پاکستان سے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو بیر علی سے جو ہے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، یا تو آپ گھر سے احرام باندھیں گے یا بیر علی سے، وہاں مسجد بسیں رکیں گی وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا۔ اور جو یہ مدینہ منورہ کے قریب ہی یہ میقات واقع ہے، تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے، مدینہ کے قریب ہے، اور تقریباً 450 کلومیٹر بن جاتا ہے مدینہ۔ اچھا، جحفہ جو ہے یہ اہل شام سے جانے والوں کے لیے ہے، اور مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، ان کے لیے یہ میقات ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے 186 کلومیٹر 186۔ اچھا، قرن منازل اہل نجد اور اس کے راستے سے آنے والے مثلا بحرین ہے، قطر ہے، دمام ہے، ریاض ہے، اس کی سائڈ سے جو آنے والے ہیں وہ قرن منازل پہ رکیں گے، وہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے یا وہاں پہ رک کے انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ اس کو السیل الکبیر آج یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہ بورڈ یہی لگا ہوا ہے، قرن منازل السیل الکبیر۔ یہ مکہ مکرمہ سے 78 کلومیٹر دور ہے، 78 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہ یلملم، یہ اہل یمن اور اس کے راستے سے آنے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس سائڈ سے جو آنے والے ہیں ان کے لیے یہ یلملم ہے۔ یہ اس کو آج کل سعدیہ بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو سعدیہ، یلملم دونوں طرح سے لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو مکہ مکرمہ سے اس کی دوری جو ہے 120 کلومیٹر ہے، اور اگر اس پہ آپ اندر آ جائیں نا تو 20 کلومیٹر کے سفر کے بعد جدہ ہے، اور 100 کلومیٹر آگے حرم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے گاڑی لے کے آتی ہے تقریباً 100 کلومیٹر کا، 90-100 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے وہاں سے۔ ذات عرق جو ہے اہل عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہو گیا احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ اب مرد اور عورتوں کا الگ الگ احرام کی جو ہے وضاحت کی جاتی ہے۔ اب مثلا مرد جو احرام باندھتے ہیں، تو اگر حاجی پہلے مدینہ پہنچا تو پاکستان واپسی مکہ سے ہوگی، تو اب ظاہر بات ہے جب وہ مدینے جا رہا ہے تو احرام باندھ کر جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ میقات سے تو نہیں گزر رہا نا، کیونکہ مدینہ میقات سے باہر ہے۔ تو اگر آپ وہ مدینہ جا رہا ہے تو مدینہ جانے والے حجاج یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے۔ اگر کسی نے احرام باندھ دیا تو کمال ہو گیا، اب کیونکہ وہ مدینہ میں رہے گا احرام کی حالت میں، پھر وہ جتنا وقت اس کا ہے پورا احرام کی حالت میں رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بعض اوقات اس نے فلائٹ کا چیک ہی نہیں کیا، مصروفیت میں لگا رہا کہ میری فلائٹ مدینہ کی یا مکہ کی، اس نے کہا یار عمرہ حج پہ ہی جانا ہے نا تو چیک کر لیں گے ایک ہی دفعہ، تو حج پہ عمرہ شمرہ تربیت بھی لے لی، عمرہ بھی اس اپنا احرام بھی باندھ لیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، اور پھر خیال آیا یار یہ تو مدینہ جانی تھی، اوہو میں نے تو احرام باندھ لیا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مدینے سے اسپیشل اگر عمرے کا یہ احرام باندھنا ہے تو اسپیشلی اس کو مکہ جا کے جو ہے اپنا عمرہ کر کے پھر واپس ہوٹل آنا پڑے گا۔ اور اگر حج کا احرام باندھ لیا پھر تو اور کمال ہو گیا، پھر تو وہ حج کے دنوں تک انتظار کرے گا، کمال ہو جائے گا۔ تو وہ مدینہ منورہ میں اپنی رہائش گاہ ہوٹل سے احرام باندھیں گے۔ اب مدینہ چلے گئے آپ، اب وہاں پہ آپ رکے، جتنے رکے جو شیڈول ہے وہ دے دیتے ہیں، سارا چیز ڈیٹیل دے دیتے ہیں، سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو جس دن آپ نے جانا ہے اس دن آپ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے وہاں پہ احرام باندھ لیا، اپنے بس میں بیٹھ گئے اور چل پڑے۔ تب مدینے سے احرام باندھنا ہے۔ مدینے سے احرام باندھنا ہے کس چیز کا احرام باندھنا ہے؟ وہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، یہ نا وہاں سے بھی حج کا ہی احرام باندھ کے چلے جائیں۔ اچھا، مدینے سے بس روانہ ہوں گے، اور بیر علی جو اوپر بتایا نا، جو ذوالحلیفہ کا جو مقام ہے وہاں پہ اس کو بیر علی کہتے ہیں، بیر علی پہ جا کے رکیں گے۔ اچھا، آپ نے احرام باندھ لیا، 2 چادریں باندھ لی، 2 رکعت بھی نہیں پڑھی اور تلبیہ بھی نہیں کہا، اور جو ہے نیت بھی نہیں کی احرام کی، کیا پتہ آپ کو واپس آنا پڑ جائے، بس والے واپس بھیج دیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چادریں باندھ لینی ہے، لیکن نیت تلبیہ اور 2 رکعت کہاں پڑھنی ہے؟ بیر علی پہ جا کے، وہاں رکے گی بس، آپ نے وضو کیا، غسل کیا، تو انہوں نے آپ نے وہاں پہ کیا کیا، غسل کیا، غسل کر کے اگر نکلے تو آپ نے وضو کیا، وضو ہے تو 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد جو ہے آپ نے نیت کی کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما دینا کہ، اور اس کے بعد جو ہے تلبیت 3 دفعہ بلند آواز میں کہا آپ نے، تو آپ کی احرام بن گیا، وہاں سے احرام باندھ لینا ہے۔ تو یہاں پر بس رکتی ہے، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا تھا، اور یہیں سے چل کے حدیبیہ پہ گئے تھے، اور 4 جو عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 کیے تو بنیاد 4تھا تو روک دیا گیا تھا، تو ان کے لیے یہیں سے احرام باندھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جانے کے لیے نا۔ اچھا، اگر حاجی مدینے نہیں جا رہے، پہلے مکہ پہنچا ہے، تو پاکستان واپسی کہاں سے ہوگی؟ مدینے سے۔ مکہ گیا تو مدینے سے واپسی ہوگی نا۔ اب الٹا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلائٹ کے شیڈول کے حساب سے کرنا ہے۔ تو میں نے جو جہاں سے نکلنا ہے، اگر مکہ سے واپسی ہے اس حساب سے، مدینے سے واپسی اس حساب سے۔ تو اگر مکہ جا رہا ہے، مکہ جانے والا کہاں فلائٹ جائے گی؟ اس کی جدہ جائے گی۔ اب جدہ گئی تو جب جدہ گئی تو اس کے مطلب اس کو مکہ لے کے جائیں گے،
مدینہ جانا ہوتا تو جدہ نہ جاتا، ورنہ 300-400 کلومیٹر وہاں سے پھر واپس آئے گا کیا؟ تو اس لیے مکہ کی جدہ کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ آپ کو حرم ہی لے کے جائیں گے، اور آپ کا قیام پہلا حرم کا ہوگا۔ اب حرم کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے جو ہے یہ گھر سے احرام باندھ کے جائے گا۔ اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ وہ گھر سے ناخن کاٹ لے، اپنے بال کاٹ لے، جو احرام کی پابندی ہے بعد میں اس نے ناخن، آپ کو اس کے بعد ناخن بال وغیرہ کاٹنے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی احرام کے اندر، وہ الگ بات، ایک دن کی پابندی ہوگی، پھر اس کے بعد حج کے اندر دوبارہ احرام باندھیں گے۔ لیکن پہلے سے ہی اگر آدمی یہاں سے تیار ہو کے جائے، ناخن کاٹ لے اور اپنے بال جو ہے بنوا لے جا کے، اور جو اضافی بال ہیں ان کو کاٹ لے، صاف ستھرا ہو جائے اور نہا دھو کر ایئرپورٹ پر احرام کے کپڑے پہن لے، یا ایئرپورٹ سے پہلے احرام کے کپڑے پہن کے چلا جائے، نیت نہ کرے، ابھی تلبیہ بھی نہ کہے، نیت بھی نہ کرے، احرام کے کپڑے ابھی پہن لے یا ایئرپورٹ پہ جا کے پہن لے۔ بہتر یہ کہ ایئرپورٹ پہ جا کے پہن لے، کیونکہ ابھی پہن کے جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے سامان کھینچنا ہے، وہاں کون رسیاں کھینچے گا، کون سامان گھسیٹے گا، اور ماشاءاللہ سامان بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، اور ساتھ بیگم ہو تو سامان اور بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اس نے اٹھانا نہیں ہے، اب یہ سامان بھی گھسیٹ رہا ہے، اور ساتھ میں اس کی جو چادر ہے وہ کسی چیز میں پھنس گئی، وہ چادر ادھر جا رہی ہے، سامان ادھر جا رہا ہے، مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اور کیونکہ روٹین میں تو پہننے کی عادت ہوتی نہیں ہے، اب وہ ایک تو اس سے الجھن ہو رہی ہوگی اس کو وقتی طور پہ، اور وہ اس کو آہستہ آہستہ عادت بنے گی، اور ایک سامان اٹھانا ہوگا اس نے، وہ پاسپورٹ چیک کر رہا ہے، ادھر سامان کندھے سے لگایا ہوا، ادھر یہ لگایا ہوا، ادھر وہ لگایا ہوا، اور وہ ماشاءاللہ جی احرام کے اندر تنگ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ وہاں یہاں سے چادر نہ پہن کے جائے، اور وہاں پہ کیونکہ حج کو جانے والوں کے لیے باقاعدہ الگ سسٹم بنا ہوا ہے، اور ان کی فلائٹس بھی الگ سے وہاں سے جاتی ہیں، جو حج ٹرمینل ہے وہاں جاتی ہے، سارا سیٹ اپ اندر بنا ہوا ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، سارا نہانے کی جگہ، احرام چینج کرنے کی جگہ، مسجد، سب کچھ بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں ایئرپورٹ پہ جائیں، اب کیونکہ ہماری میقات یلملم ہے، اور وہاں سے فلائٹ اوپر سے گزرے گی اور جدہ جا کے لینڈ کرے گی، یہاں سے آئے گی جدہ لینڈ کرے گی، تو اب جدہ ایئرپورٹ پہ پہلے جاتی ہے تو جہاز اوپر سے گزرتا ہے، تو اب وہ اعلان کا انتظار کرے کہ جہاز کا اعلان ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہماری پاکستانی فلائٹس ہیں نا، اگر پی آئی اے میں ہو تو کیا پتا آج کینسل ہو جائے، کل بیٹھا رہے۔ ابھی وہ جو ہے حضرت والا، وہ وہاں جاتے ہی اس نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہی بورڈنگ کارڈ ملے فوراً آپ نے احرام باندھ لینا۔ ایسا نہیں، بورڈنگ کارڈ مل گیا، اندر اعلان ہوگا کہ احرام باندھ لیں آپ، فلائٹ آپ کی ریڈی ہے۔ تو اب اگر فلائٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا اعلان ہو گیا، فلائٹ ریڈی ہے، اب احرام باندھ لیں۔ وہ اعلان ہو جاتا ہے وہاں پہ، اعلان ہوتے ہی آپ احرام باندھیں، اور گھر سے احرام باندھ کے بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں۔ وہی مشقتیں ہوں گی جو آپ کو میں نے بتا دی، اس میں بہت ساری دشواریاں ہو جاتی ہیں وہاں۔ اچھا، گھر سے نکلنے سے قبل اپنے سامان والے بیگ کے علاوہ ایک شولڈر بیگ بنا لیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے وہ جو سامان ہوگا وہ تو سارے کا سارا کہاں چلا جائے گا؟ لوڈ ہو جائے گا، احرام بھی اس میں ڈال دیں، پھر وہاں دن کا پھر میرا احرام تو ہو گیا۔ اب احرام کے لیے پھر اس کو وہاں پہ جا کے خریدنا پڑے گا، تو پھر وہ کتنے کا ملے گا؟ سستا ملے گا، بہت سستا ملے گا، اچھا خاصا مہنگا ملے گا، ہاں۔ تو وہ پھر ایئرپورٹ والے اپنے حساب سے ریٹ رکھیں گے نا۔ اب یہ چھوٹی سی غلطی ہے کہ پہلے چھوٹا بیگ نہیں بنایا، اس بیگ کے اندر، اچھا کوئی کہتا ہے بیگ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ میں 2 کپڑے اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا چلو، اگر یہ کپڑے 2 ہاتھ میں اٹھا لو گے تو یہ دوسرے جو اتارو گے یہ کہاں رکھو گے؟ اور وہ جو دوسرے جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے یہ کہاں رکھو گے؟ کیونکہ آپ نے تو اس لیے پہلے تھیلا بنائے، اس کے اندر 2 احرام کی چادریں رکھیں، اور ساتھ میں جوتوں والا تھیلا بھی رکھ دے، جوتوں والے تھیلے میں ہوائی چپل بھی رکھ دے۔ اب دوسری چپل پہن کے چلا جائے، ہوائی چپل نہ پہنے، بعض اوقات پہننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جب دونوں چیزیں رکھ دی، اس میں تھیلا رکھ لیا، اب وہاں پہ جب وہ احرام پہنے گا، احرام پہنتی جو کپڑے اتارے ہیں وہ تھیلے میں رکھ دے گا، اور اسی طرح جو جوتے اتارے ہیں اس تھیلے میں رکھ دے گا، وہ تھیلا اس کے ساتھ رہے گا، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، وہاں پہ جا کے وہ پورا عمرہ کر کے اور پھر اس کو لگیج مل جائیں گے، بعد میں مل جائیں گے، لیکن ابھی تو مصیبت بن جائے گی اس کی نا، پھر کبھی شاپر میں پکڑے ہوں گے کپڑے، کبھی کس طرح پکڑے ہوں گے، نہیں تو آپ نے پورا شولڈر بیگ بنایا، اس کے اندر ساری چیزیں ہوں گی۔ ہم یعنی جو یہاں بلٹ وہ باندھا ہوا ہے آپ نے، وہ باندھ لے، اپنا جو پٹا وغیرہ جو ہے، جو بھی چھوٹا سا بیگ وغیرہ وہ باندھنے کے لیے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے اندر سارے کپڑے تو نہیں آئیں گے نا، پاسپورٹ آ جائے گا، موبائل آ جائے گا، چھوٹی موٹی چیزیں پیسے ویسے ہوں گے، تو باقی کے لیے اس لیے یہاں سے بیگ بنا کے جائے۔ اب شولڈر بیگ جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے؟ گاڑی کی ڈگی میں، پیچھے گاڑی میں۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ شولڈر بیگ جو ہے پاس رکھیں، کسی کو مت نہ ہے۔ اب بھائی نے کہا مجھے پکڑا دو، بھائی آپ جا رہے ہو حج پہ، مجھے کوئی اکرام ہو جائے گا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، میں تو نہیں جا رہا، تم جا رہے ہو، اور بھائی نے بائے بائے کیا، بیگ یہیں رہ گیا، وہ بھائی ہو گیا، اور وہ بیگ رہ گیا یہاں پہ۔ اب ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، گاڑی میں رکھا پیچھے بیگ، باقی سب سامان اٹھایا جلدی جلدی میں، بیگم کا سامان اپنا اٹھایا، اور وہ یاد ہے اوہو بورڈنگ کارڈ ملا، جب سکون کا سکھ کا سانس لیا اندر جا کے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی چیکنگ کے بعد جان چھوٹی، اندر گیا،
او بھائی فون کیا اس کو، وہ تو بیگ وہاں رہے گا، میرا بیگ پہنچا دے. اس نے کہا وہ تو نہیں چھوڑتے اندر آنے کے لیے، اب وہیں سے خرید لو. اور پیسے اس نے گن کے رکھے ہوتے اتنے ہی جتنے کا کھانا وانا کھا لے گا وہاں جا کے، یا ضرورت کے رکھے تھے، پیسے بھی پاس نہیں ہیں. اب کہاں احرام کا بندوبست کہاں سے کرے؟ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھگتنی پڑیں گی بعد میں، اور بھگتے ہیں لوگ کتنی طرح بھگتتے ہیں چھوٹی چھوٹی. تو اس لیے شولڈر بیگ اپنے پاس چمٹا کے رکھنا. میں نے نہیں دینا تمہیں یار، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں دینا تمہیں. اس لیے نہ گاڑی میں رکھنا ہے نہ کسی کو پکڑانا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، نیا لینا پڑے گا وہاں جا کے. اور گھر پر ہی ایک اور کام کرنا ہے، احرام کی پریکٹس کرنی ہے، احرام باندھنے کی. یعنی گھر میں یہ احرام باندھ کے چلنا پھرنا تھوڑی پریکٹس کر لیں. اور اسی طرح جو ہوائی چپل ہے، جو چپل جس کے اندر یہ جو ہڈی ہے اوپر والی یہ واضح یہ چھپے نہ، تو کوئی بھی چپل ہو وہ جس میں اندر یہ ہڈی نہ چھپے وہ آپ پہن سکتے ہیں. وہ آگے سے یہاں سے بند بھی ہو سکتی ہے، وہ یہاں سے پٹی والی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہوائی چپل کہتے ہیں. تو وہ ہوائی چپل جو ہے اس کی پریکٹس یہیں کر لیں. اب بعض اوقات وہ جو باٹا والوں کی وہ نتھ والی چپل لے لیتا ہے، وہ سلپ بھی ہوتی ہے، وہ پہنی بھی نہیں جاتی، اور وہ جو ہے اس میں دانے نکل آتے ہیں انگوٹھے کے درمیان میں، چھالے نکل آتے ہیں. اور وہ وہاں پہ جب چلنا پڑتا ہے نا، جب وہ وہاں پہ مزدلفہ سے جب منی آنا ہوگا نا 6-7 کلومیٹر پیدل چل کے، عقل ٹھکانے آ جائے گی وہاں سے. ہاں پھر وہ کہے گا بھائی کیا کروں اب میں، کہ پیدل تو چلنا پڑتا ہے. پھر جمرات پہ جب پیدل چلنا پڑتا ہے تو وہاں تو وہی پہنے ہوتے ہیں. پہلے دن جب جمرات پہ پیدل چل کے جائیں گے وہاں وہ پیدل چل کے جانا پڑے گا. اب جہاں پیدل چل کے جانا ہے وہ چپل اس کی گلے پڑی ہوئی ہے اور گیلی ہوگی، وہ نکلے جا رہی ہے اور اس کو پہنے نہیں جا رہی. اب وہاں پہ کوفت ہوگی، پھر وہ ڈھونڈے گا کہیں سے خرید لوں. اب وہاں بازار تو ہوں گی نہیں، اگر حرم سے نکل گیا منا میں چلا گیا پھر وہاں سے بازار میں جانا، پھر ایک اور ٹینشن لگ جائے گی. تو اس لیے پہلے سے ہی گھر کے اندر احرام کی تو پریکٹس کرنی ہی ہے، چپل کی بھی پریکٹس کر لیں. بلکہ کچھ دن 1-2 دن پہن بھی لے چپل اچھی طرح، تاکہ اندازہ ہو جائے میں اس چپل میں کمفرٹیبل ہوں، میں چل سکتا ہوں پیدل. تو پھر اس کے بعد اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. وہاں مزے سے پہنے گا، دوسرے لوگ ٹرائیاں مار رہے ہوں گے اور یہ مزے سے پہن کے یہ کھڑا ہوگا. ادھر اعلان ہوگا کہ احرام باندھ لو، اور یہ احرام تھک سے باندھے گا، فوراً باندھ کے اس کو یہ نہیں ہوگا کہ چادریں باندھنی کیسے، یار جگاڑا کیسے مارنا ہے یہاں پہ گول مول کیسے کرنا ہے. وہ وہاں پہ جا کے پریکٹس کر رہا ہوگا، باہر نکلے گا پھر کھل رہا ہوگا، پھر اندر چلا جائے گا، پھر باہر نکلے گا زیادہ ٹائٹ ہو گیا یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پھر اندر چلا جائے گا. یعنی یہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے، یہ گھر پہ چل کر کے چلا جائے. اور اسی طرح چپل کی پریکٹس بھی کر کے چلا جائے گا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی. تو ایئرپورٹ پر جو ہے احرام باندھنے کا اعلان کا انتظار کریں، جب اعلان ہو جائے تو احرام باندھ لیں اس طرح. اور احرام باندھتے وقت صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، بار بار یاد کرانا ہے اپنی بیگم کو بھی، اپنے آپ کو، بیگم صاحبہ حج پہ ضرور جا رہے ہیں، ابھی حج نہیں کر رہے، ابھی عمرہ کر رہے ہیں. وہ کہے گی اچھا، اور پھر اس کو بھول گیا حج کی نیت باندھ لی نا، اس سے پوچھا کس کی نیت باندھی، اس نے کہا میں نے تو حج کی نیت باندھی. چلو پھر کرو حج، ہم موجہ کرو پھر. تو اب یہ بات ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی یاد دلانا ہے، یہ لکھ کے رکھنا ہے. اس کی میں ابھی تو نہیں ہے، میں انشاءاللہ ایک سمری تھی ایک پیپر پہ بناؤں گا، تو وہ پیپر پہ سمری دے دیں گے، وہ سامنے رکھیں گے، ساری چیزیں اس پہ نوٹ ہوں واضح، جیسے آپ کے سامنے یہ سمری ہے نا، اس طرح وہ سمری انشاءاللہ دے دوں گا. تو اس میں یہ لکھا ہو کہ بھائی نیت کس کی کرنی ہے، عمرے کی، کیونکہ پہلے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرے کا بیان چل رہا ہے، احرام کا بیان چل رہا ہے. اور اپنے اہل خانوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اگر حج کی نیت یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی تو پھر موجوں ہوں گے، پھر دشواریاں ہو جائیں گی، پھر یا اس کو حج قران کرنا پڑے گا یا حج افراد کرنا پڑ جائے گا، اور پورا وقت اس کو احرام میں رہنا پڑے گا اس کی. اور اگر حاجی پہلے مکہ پہنچا تو پاکستان واپسی مدینے سے ہوگی. اچھا اب یہ احرام کیسے باندھے گا؟ حاجی پہلے مکہ پہنچا تو واپسی کہاں سے ہوگی؟ مدینے سے ہوگی نا. تو 2 رکعت عمرہ کی نیت پڑھیں، عمرے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ان کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یعنی جو 2 رکعت ہم احرام باندھنے کے لیے پڑھیں گے، اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھ کے، اور نماز کے بعد یہ دعا کریں اللہم سہل لنا وتقبلہ منا. اور یہ عربی بھی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے اللہ میرے لیے اس عمرے کو، اس کو آسان فرمانا، اے اللہ تم میری طرف سے اس کو قبول کر لینا، اس کو قبول کر لینا، یہ دعا کرے. اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار تلبیہ پڑھیں. 1 بار تلبیہ پڑھنا فرض ہے اور 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے. یعنی 3 بار پڑھنا ضروری نہیں، 1 بار پڑھنا ضروری ہے. تلبیہ 1 بار پڑھنا ضروری ہے. اب آپ کا عمرے کا احرام بن گیا، مکمل ہو گیا. 2 رکعت پڑھی، نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا. 2 رکعت اگر نہیں بھی پڑھی، احرام
وہ چادریں پہن کر بھی ہو جائے گا، لیکن 2 رکعت پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھنی چاہیے اس کے لیے. بالکل ایئرپورٹ پہ، ایئرپورٹ بھی جا کے احرام وہاں باندھیں گے نا، تو وہیں کریں گے. ایئرپورٹ پہ وہاں پہ 2 رکعت پڑھی گی، دیکھو 2 رکعت پڑھ کے وہاں پہلے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری عمرے کی نیت ہے، اے اللہ تو اس کو قبول کرنا، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دینا. یہ دعا کرنے کے بعد پھر اس نے عمرے کی، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ عمرے کی نیت کی، اور اس کے بعد جو ہے اونچی آواز میں تلبیہ 3 دفعہ پڑھا. 1 دفعہ پڑھنا لازمی ہے، اور 2-3 دفعہ پڑھنا جو ہے سنت ہے، آپ سے سنت. اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ تو مردوں کا تھا. اب خواتین جو ہیں وہ احرام کیسے باندھیں گی، احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن خواتین احرام کیسے باندھیں گی، تو جو خواتین 2 طرح کی، یا تو وہ نماز پڑھنے والی ہیں یا نماز پڑھنے والی نہیں ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں یا نماز نہیں پڑھ سکتی. تو وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں ان کے احرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر سے ہی نہا دھو کر کپڑے بدل کر ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ پر چلی جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ وہی کام جو مردوں نے کیا، اعلان کا انتظار کریں، اور جو ہی ایئرپورٹ پر اعلان ہو جائے کہ آپ لوگ اعلان کیا کرو، احرام باندھ لو، تو وضو ہے تو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں، وضو نہیں ہے تو وضو بنا کے 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز اسی طرح ادا کریں. پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اچھا نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام صورتیں پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اور عمرے کی نیت کریں اور آہستہ آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں. 1 بار پڑھنا لازم ہے، 2 بار 3 بار پڑھنا سنت ہے، لیکن اونچی آواز میں نہیں، آہستہ آواز میں. یہ نہ ہو کہ نعرہ تکبیر لگایا ہو زینب نے، تو اس لیے آہستہ آواز میں پڑھیں. یہ ان کا احرام بن گیا. اب ان کو چادریں وادریں کپڑے وپڑے کچھ بھی نہیں، ان کے کپڑے ہی احرام ہیں. اب پابندیاں کیا ہیں ان کی، وہ آگے آ رہی ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کی پابندیاں ساری آ رہی ہیں. اور ان کا احرام 2 رکعت پڑھی، نیت کی، تلبیہ پڑھا، احرام بن گیا. ان کا عمرہ شروع ہو گیا، احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب احرام کی پابندیوں کا بیان انشاءاللہ کرتے ہیں. البتہ خواتین جو ہیں جب اپنے بالوں کو چھپاتی ہیں تو عمومی طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں، کوئی جو وہ لے لیتی ہیں، اپنا شال لے لیتی ہیں، کوئی دوپٹہ لے لیتی ہیں، اسی سے بنا لیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ چہرہ تو ہم نے چھپانا نہیں ہے، یا اس کے اوپر ہم نے وہ کیپ جو ہے وہ ملتی ہے، وہ کیپ پہن لینی ہے تاکہ منہ پہ نہ ڈھانپا جا سکے، منہ کو باہر، تو وہ پہن لیتی ہیں. تو اس کے لیے وہ چادر وادر لے لیتی ہیں. تو مکے میں چلتی ہے ہوا، اب جب ہوا چلتی ہے تو بال اڑتے ہیں ان کے، اور بال ان کے کیا ہیں، ستر ہیں. اب بال کہاں سے چھپائیں گے، اس لیے اسکارف بنوا لیں اور وہ اسکارف پہن لیں، بال ان کے چھپے رہیں، اسکارف اوپر پہن لیں، ان کے بال چھپے رہیں گے. ورنہ جو ہے چادر بھی اڑتی ہے، اور وہ خاص کر اسکارف جو ہے تھوڑا ٹائٹ بھی ہوتا ہے، تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے بال چھپے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کی پابندی اگر کر لیں تو اچھا ہے، اور ذرا جس کو جو سہولت لگے اس میں کر لیں، لیکن بنیادی طور پہ بال چھپانا مقصد ہے. اسکارف پہنے یا نہ پہنے ان کی اپنی مرضی، یعنی چادر پہن لیں، کچھ بھی پہنے، لیکن بالوں کو چھپانا مقصد ہے. تو اس کی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اسکارف پہن لیں تاکہ چھوڑے نا. اچھا یہ تو وہ تھیں جو عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. اور جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ احرام کیا کریں گے، وہ 2 رکعت تو نہیں پڑھ سکتی رکعت، آپ کیا کریں گی ان کی. تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کریں گی کہ اس حدیث کو دیکھ لیں، وکانت عائشہ قدمت معہ مکہ وہی حائض، کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں تو وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھیں. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم حج کے مناسک سارے کر سکتی ہو، صرف طواف نہیں کر سکتی. یعنی اس کا مطلب احرام بھی باندھ سکتی ہو، مینا بھی جا سکتی ہو، مزدلفہ بھی جا سکتی ہو، عرفہ بھی جا سکتی ہو، اور سارے کام کر سکتی ہو، سعی بھی کر سکتی ہو، صرف ایک کام نہیں کر سکتی، کیا، طواف نہیں کر سکتی. اور طواف کرنے کی کیوں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتی ہے، اور اس طرح کی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور مسجد میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں، نماز ہے، طواف ہے، جتنے بھی ہیں، یہ اس کے ان کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی نماز گھر میں بھی پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. اس لیے یہ کیا کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون طواف کے علاوہ عمرے اور حج کے تمام کام کر سکتی ہے. تو اب یہ احرام کیا باندھے گی، لہٰذا گھر سے ہی غسل کریں اور ایئرپورٹ پر جا کر صوفے پر بیٹھ کر عمرے کی نیت کر لیں. بس وہاں بیٹھے بیٹھے جہاں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار کر رہی ہیں، ادھر اعلان ہوا، اس نے کہا میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اور ساتھ میں کیا کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا. 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا سنت، 1 دفعہ تلبیہ پڑھنا لازم ہے، اور وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. احرام، اب احرام کو خلاصہ یعنی جو احرام باندھنا ہے اس کی سمری ہے کہ غسل کر کے ناخن اور بال کاٹ کے احرام کی چادریں پہن لیں. پہلا کام، 2 رکعت نماز عمرے کی نیت سے پڑھیں، اور عمرے کی نیت اور تلبیہ، یہ 3 کام کیے، آپ کا احرام بن گیا. اب آپ فلائٹ میں جانے کے لیے تیار، ریڈی. اب
کیا پڑھیں گے انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو تلبیہ ہے، یہ تلبیہ جو ہے یہ حج اور عمرے کا نعرہ ہے. اب میں اس کو اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب سے احرام باندھا ہے نا، آپ نے مسلسل تلبیہ پڑھنا ہے، اور ادھورا تلبیہ نہیں پڑھنا، پورا تلبیہ پڑھنا ہے. اور کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ جب آپ حرم میں پہنچیں گے، طواف شروع کرنے کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں، بس تلبیہ بند ہو جائے گا. یعنی جب تک طواف سٹارٹ نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کا تلبیہ کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا. ایسا نہیں کہنا. میں وہاں مکہ میں جب مدینے سے مکہ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ عرب ساتھی بھی تھے، وہاں بھی تھی. اب عربی تو آتی تھی تھوڑی بہت. وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، آدھا، بلکہ لبیک اللہم لبیک پورا آخر تک پڑھنا ہے. پورا تلبیہ ہے یہ. تو اس تلبیہ کو کب سے شروع کریں گے؟ جب سے احرام باندھا، اور پھر پڑھتے رہنا ہے موقع بموقع پڑھتے رہنا. اور کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ جب حرم میں جائیں گے طواف سٹارٹ کرنے سے پہلے تک. طواف جو ہی سٹارٹ ہو جائے گا تلبیہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اسی طرح حج کے اندر جو تلبیہ ہے وہ بھی منا کے اندر احرام باندھتے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا، اب احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ احرام کی کتنی پابندیاں؟ 7 پابندیاں ہیں. یعنی اگر آپ نے احرام باندھ دیا، آپ ایئرپورٹ پہ چلے گئے، احرام باندھ لیا، تو احرام کی پابندیاں کتنی؟ ان 7 کا خلاصہ یہ ہے، اس کی سمری، کہ بند جوتا نہیں پہننا. کسی بھی طرح کا بند جوتا ہو آپ نے نہیں پہنا. یعنی یہ ہڈی چھپانے والا جوتا جو بند جوتا ہے وہ نہیں پہننا. یہ پہلی پابندی ہے. دوسری پابندی ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنی. یہ مردوں کے لیے بنیادی طور پہ، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتا بھی دوں گا آپ کو. بند جوتا نہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا. اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. سر اور چہرے کو کھلا رکھنا ہے، اور ناخن نہیں کاٹنے، اور اسی طرح بال نہیں بنوانے، اور ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے. یہ پابندی ہیں احرام کی، چاہے یہ احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو. تو ایک ایک کر کے دیکھ لیں کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خاتون کیا کر سکتی ہے؟ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے. اس کو اجازت ہے، وہ اپنی مرضی کے فیشن کرے، جو کپڑے پہنے اس کی مرضی. اور مرد احرام کی حالت میں سر اور چہرہ ڈھانپ سکتا ہے. مرد احرام کی حالت میں سر اور چہرہ ڈھانپ سکتا ہے نا؟ نہیں ڈھانپ سکتا. نہ وہ سر کو ڈھانپ سکتا ہے، نہ وہ چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے. البتہ خاتون کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے. سر ڈھانپنا اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. اسکارف پہن لیں، اور چہرے کے ساتھ کپڑا ٹکرائے نہ. چہرے کو پورا کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، کپڑا نہ ٹکرائے اس سے. اس کے لیے وہ کیپ پہن لے، جو بھی وہ چیز پہن لے، تو چہرے سے کپڑا نہ ٹکرائے. یہی چیزیں جو ہیں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے ہر وقت اس کی پابندی کرنی ہے. یہ احرام کی پابندی ہے. سو رہا ہے، مثال لے لیں، سوتے ایک نے خراٹا لیا اور چادر کھینچی سر پہ لے لی. اب آپ دیکھ رہے تھے یار یہ مینا میں سو رہا ہے میرے ساتھ میرا دوست، تو آپ نے ہلکے سے اس کی چادر کھینچ لی. بھائی اس کی پابندی ہے، کیونکہ یہ بھی تو میرے طرح حاجی ہے نا، تو اس لیے نکال لی، چادر کھینچ لی، اور پھر تھوڑا سا اوپر کر دی، بس چہرہ اوپن ہو گیا. اس کو تو نہیں پتا رہا میں کیا کر رہا ہوں، اور بعد میں جب اٹھے گا کہے گا ہو غلطی ہو گئی. آپ نے کھینچ لیا، اس کی غلطی سے بچ جائے گا. تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہنا. البتہ تیسری جو پابندی ہے، مرد اور خواتین بال نہیں کٹوائیں گے. یہ دونوں کی پابندی ہے کہ بال نہ عورت کاٹ سکتی ہے نہ مرد کاٹ سکتے ہیں. اچھا، اگر بال مثال لے لیں ایسے داڑھی کی اور نکل گئے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. کٹوانا ہے یا کھینچ کے نکالنا ہے. تو اگر کہیں نکل جائیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر زبردستی کرتے ہیں نا، بعض لوگ خلال بھی بڑے مزیدار انداز سے کرتے ہیں، وہ داڑھی ساری ہلا کے رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا تو اس میں ایک مٹھی بھر صدقہ وغیرہ نہیں، 1 2 ریال 10 ریال 5 ریال آدمی صدقہ کر دیتا آگے. لیکن اس کے اوپر دم نہیں ہے بنیادی طور پہ، اگر خود سے جڑ جاتے ہیں. مرد اور خواتین جو ہیں ناخن نہیں کاٹیں گے. ناخن پہلے اسی لیے پہلے کہا نا کاٹ کے چلے جائیں، بال بنا کے چلے. یہ احرام کی پابندی ہے جب تک احرام رہے گا. احرام کتنے دن رہے گا؟ 4 دن رہے گا تقریباً. اور مرد اور خواتین خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے. خوشبو جس کو ہم خوشبو کہتے ہیں اس کا پرفیومنگ وغیرہ یہ بھی نہیں کرنی. خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کرنا. خوشبودار ٹیشو بھی استعمال نہیں کرنا. ٹیشو آپ نے استعمال کیا، جیسے ویٹ ٹیشو ہوتے ہیں نا، اپنا گیلے ٹیشو، اور وہ استعمال کریں، وہ خوشبودار ہوتے ہیں. اب آپ نے مثال ہوٹل میں اس میں ایئرپورٹ پہ آپ کو کھانا پیش کیا وہ میڈم نے،
اور آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اس نے ٹیشو پیش کیا, آپ نے ماشاء اللہ مل لیا سارا کچھ. اب یہ احرام کی پابندی ہے کہ اس ٹیشو سے آپ نے اپنے ہاتھ صاف نہیں کرنے, اور ادھر گیا بھول گیا احرام باندھا ہوا ہے اور کھچ کھچ ہوتی ہے نا, چکنائی کھا لیا اس نے, اب وہ صابن کی طرف ہاتھ گیا, او ہو یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی, اب ٹیشو سے صاف کرنا پڑے گا نا. اب ٹیشو سے بھی نہیں صاف کر سکتے, صابن سے بھی پہلے سے ہی احتیاط کرنی, کپڑا رکھ لیں کچھ رکھ لیں, تو کوئی بھی خوشبودار چیز استعمال نہیں کرنی. اور عمومی طور پہ یہ جو حج کی جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں پہ نا یہ جو جگہ بنی ہے وہاں پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خوشبو کے بغیر والا صابن رکھیں, خوشبو سے. اچھا لاجک ویسے میں نے کہا ایک چیز احکام پورے ہو جائیں نا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی وقت کم ہے, میں اس کی کروں گا, لیکن ابھی آپ نے کہا تو تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ آپ خود سوچیں, نماز کے اندر ایک بندہ کہتا ہے بولنا نہیں ہے, کیوں نہیں بولنا بھائی؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں, پابندیاں اس لیے لگائی ہیں دو وجہ سے. ایک تو عام زندگی میں پابندی کرنا آسان ہو جائے, یعنی اس زیب و زینت سے اگر الگ رہ کے سادہ زندگی کوئی گزارنا چاہے تو پریکٹس ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں اس کی قدر آ جائے اس کو, کہ اللہ نے ایک نعمت دی, اب نہیں ہے تمہارے پاس, احساس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اب روزانہ پرفیومنگ کر کے جاتا ہے, اور کبھی الحمدللہ نہیں کہا ہوتا اس نے, اور اب جب نعمت نہیں ہے اس کے پاس, اس کہا تھا یار اب لگا لوں نا, اب وہ ہاتھ دھونا چاہ رہے ہیں نہیں دھو سکتا صابن کے ساتھ, کہتے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے کتنی اچھی نعمت دی. تو یہ دونوں مقاصد ہیں اس کے اندر اگر غور کریں تو. ایک تیسری بنیادی چیز اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی میں رکھنے کے لیے یہ سارے کیے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر میں نے سادہ بنا کے بھیجا, سادے بن کے رہو, اس کی پریکٹس وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں اللہ تاکہ بندگی کے اندر رہے. تو پہلی دو بنیادی وجہ ہیں, اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. کہ ایک بندہ ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سمندر کے کنارے بھی ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو. ارے سمندر کے کنارے پانی ضائع کیسے ہوگا؟ دھوئیں گے واپس سمندر میں چلا جائے گا, ضائع ہوا؟ یہ کیوں فرما دیا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی کو سمندر پہ زیادہ پانی استعمال کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ٹوٹی کے نیچے زیادہ پانی استعمال کرے گا, عادت بگڑ جائے گی. تو اس عادت کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں بھی حکم لگا دیا کہ تم نے یہاں سمندر کے اندر بھی پانی کو اس طرح استعمال نہیں کرنا جیسے ضائع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے. تو یہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں مختلف, تو حکمتیں ہزاروں ہیں, رب کائنات اس نظام کو بنانے والا ہے, تو اس کے پیچھے یہ چند حکمتیں ہیں جو میں نے کہا سر دست باقی انشاءاللہ جب آگے موقع ملے گا تو تفصیل سے کچھ چیزیں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اچھا چھٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ مرد حضرات دستانے, موزے, جرابے اور بند جوتے نہیں پہنیں گے, یعنی ہاتھوں کو چھپانے والے, جسم کو چھپانے, کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہنیں گے, چاہے وہ موزے ہیں, جرابے ہیں, بند جوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ بکسوا وغیرہ لگا لیتے ہیں, ضرورت پڑے تو لگا لیں, لیکن اس کی بھی نہ لگائیں تو بہتر ہے. اور سلا ہوا پہننا, یہ اس طرح سلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ عورتیں دستانے پہنیں اور اپنے چہرے کو چھپائے بغیر باقی دستانے پہنے, بند جوتے پہنے, جو بھی سلی ہوئی چیزیں پہنے, ان کو اس کی اجازت ہے. یہ مردوں کے حق میں. اچھا جن کے ساتھ اپنی بیویاں ہوں وہ, اچھا یہ جو پہلی 6 پابندیاں ہیں نا, یہ 7 کی 7 جن کے ساتھ اپنی بیویوں اپنی بیویوں سے حالت احرام میں تعلق نہیں رکھ سکتے, یہ 7 کی 7 پابندیاں عمرے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک رہتی ہیں. عمرے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک رہتی ہیں, لیکن حج کے اندر مینا میں جانے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کو جب وہ حلق کروا لے گا اس وقت تک 6 پابندیاں رہیں گی, 6 ختم ہو جائیں گی اس وقت. 7ویں پابندی البتہ اس کی رہے گی جب تک کہ وہ طواف آ کے زیارت نہیں کر لیتا, یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد, رمی کرنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد حلق کروا دی اس نے تینوں کام میں سے, تو پھر اگر وہ آ کے طواف زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. یہ ایک پابندی جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی رہے گی حج میں. البتہ باقی 7 کی 7 پابندیاں وہ 10 تاریخ سے پہلے رہیں گی اور عمرے میں پورے عمرے کے اندر رہیں گی. تو یہ احرام کی پابندی. اچھا اب چند گزارشات جو میں نے ویسے عرض کر دی ہیں, میں نے اس لیے یہ چیزیں ساری ایک ایک کر کے ڈال دی تھیں تاکہ ان چیزوں کی پابندی کی جائے. ہم اللہ پاک ہمیں اس عبادت کا موقع دیتے ہیں, انشاءاللہ اللہ پاک دیتے رہیں گے, تو ان کی اگر پابندی کریں گے سکون سے ہوگی عبادت. تو ہوائی جہاز میں نے کہا واش روم کے اندر خوشبو والا شیمپو یا وغیرہ یا کسی چیز بھی رکھی ہوتی ہے, صابن رکھا ہوتا ہے خوشبو والا, اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہوائی جہاز سے اتر کر جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے, اب کیونکہ احرام باندھ کے پابندیوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, اب آپ بس سے اترے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سامان کہاں رکھا جا رہا ہے, جس بس میں آپ کا سامان رکھے آپ اسی بس میں سوار ہو جائیں.
یہ نہ ہو سامان اس بس میں رکھا ہے اور سوار اس بس میں ہوئے، اب آپ سامان ڈھونڈتے پھریں. جب آپ وہاں سے سامان نکلے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ حج والوں کی فلائٹس الگ سے جاتی ہیں، سامان ان کے سامنے اترتا ہے، سامان اٹھا کے بس میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اٹھا کے آگے سارا پیکج ہوتا ہے ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ وہاں پہ کیا کریں، جس کا سامان رکھا ہے صرف اسی آپ میں بیٹھ جائیں تاکہ سامان آپ کا محفوظ بھی رہے اور آپ کو ٹینشن بھی نہ ہو. اچھا اب آپ نے فوراً جاتے ہی وہاں جو ہی سامان کھولیں گے اور طواف کرنے کے لیے چلے جائیں گے؟ بھائی طواف کرنا عبادت ہے، یعنی آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ذوق سے جائیں نا، شوق سے جائیں نا. تو مثال لے لیں آپ صابن سے نہا نہیں سکتے، لیکن آپ جو ہے جا کے ٹھنڈے پانی سے اپنا آپ کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں نا، چادر اٹھا کے نہا سکتے ہیں. صابن سے نہ نہائیں، میل اتارنے کے لیے آپ اچھی طرح رگڑا رگڑی نہ کریں، تو نہانے کی اجازت ہے، پانی بہانے کی اجازت ہے. وہاں جائیں، ہوٹل میں جا کے تازہ دم ہو جائیں، اچھی طرح جو ہے فریش ہو جائیں، کچھ کھا پی لیں. ٹھیک ہے، کھا پی کر پھر کیا کریں، آپ ہوٹل والے سے وزٹنگ کارڈ بھی پکڑ لیں، کیا پتا ہوٹل گم ہو جائے پتہ نہ چلے، ویسے تو پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے لے لیں، بس جانی ہے. اس کے بعد طواف کے لیے ہوٹل سے جاتے ہوئے گلے کا بیگ بھی ضرور ساتھ رکھیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، اس میں آپ کی تسبیح طواف ہو جس پر آپ طواف کو جو گنیں گے کہ ایک طواف ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، اتنے میرے چکر ہو گئے، 7 چکر ہوتے ہیں نا، بعض اگر چکر بھول جاتے ہیں 10 میں چکر کھا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے طواف ختم ہی نہیں ہو رہا. وہی طواف ختم ہوگا تم گنتی پوری کرو گے نا، پھر اس کے بعد انگلیاں پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہاں سے گزر جاتا ہے پھر کہتا ہے 4 ہوئی ہیں نہیں 5 ہوئی ہیں، پھر شک ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے ایک اور ہی کر لیتا ہوں. اب وہ گھومتا رہتا ہے. اس لیے تسبیح اس کے اندر رکھی، اس نے پانی پینے کی پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، جوتوں کا تھیلا اس نے رکھا ہوا جہاں جوتے رکھنے پڑیں گے اس کو. اچھا جوتے کیا کرے گا آدمی اگر تھیلا نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہاں سے آپ باب فتح سے داخل ہوئے ہیں، آپ وہاں سے سائی گیری نکلیں گے تو جوتے لینے کے لیے یہاں آئیں گے، گھوم کے آنا پڑے گا. اب آپ نے کیا کیا، تھیلے کے اندر جوتے رکھ لیے، دھو کے رکھے ہوئے ہیں چلے کے لیے. اب جوتے وہ جو آپ نے ہوائی جوتے پہنے ہوئے صاف ستھرے ہیں، ان کو دھو کے رکھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اس میں رکھ دیا. آپ طواف کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. اب جب آپ سائی کر کے باہر نکلیں گے جوتے آپ کے پاس ہو جائیں گے، مزے سے نکل جائیں گے، ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رعایت نہیں کرتے، بعد میں گھومتے رہتے ہیں وہاں سے پھر پورا حرم کو، اور وہ کلو میٹرز میں فاصلے، یعنی میٹرز میں بھی نہیں ہے. 1-1.5 کلومیٹر گھوم کے آنا پڑے گا، 2 کلومیٹر کی بات کرو، اتنا لمبا چکر کاٹ کے آئے گا اور پھر آ کے جوتے لے کے جائے گا، پھر کہے گا اب تو بس ہو گئی ہے، پھر آ کے سو جائے گا وہاں سے. باقی باتیں پھر کہے گا حرم میں جماعت کے ساتھ نماز، یہ ساری باتیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ پابندی نہ کرنے کی وجہ سے پابندی نہیں ہوتی، تھک جاتے.